آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 35 ہے، اور آج کی کلاس میں ان 6 حروف کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ 6 حروف قرآن پاک میں 26,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے یہ جو اوپر 3 حروف ہیں تا، دال، تو، پہلے ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد بقیہ یہ جو 3 حروف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو 29 حروف ہیں ان میں سے 6 حروف کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے ان 3 حروف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں نرمی سے یعنی سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ ان 3 حروف کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہیں سختی سے یعنی سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اب ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو 3 حروف ہیں تا، دال، تو، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ یہ جو 3 حروف ہیں تا، دال، تو، ان تینوں حروف کا مخرج یہاں پر لکھا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر یعنی سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر یعنی سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، دال، تو ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر زبان اور دانت آپ کو بالکل واضح دکھائی دے رہے ہیں، اور زبان کی نوک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ زبان کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے اسے زبان کی نوک کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو جب اسی طرح زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر تو ان 3 حروف میں سے کسی بھی حرف کو پڑھیں گے تو یہ حروف اپنے مخرج سے ادا ہوں گے اور بالکل درست پڑھے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ ہے تا۔ تا کو پڑھنے کے لیے زبان کی نوک کو اوپر سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر جب پڑھیں گے تو یہ حرف تا بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا، تا، تا۔ اب 4 مرتبہ آپ بھی پڑھیے گا، اور پڑھنے سے پہلے زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر جب تا کو پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہ جو حرف ہے دال، اسے پڑھیں گے، اور دال کو پڑھنے کے لیے زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر جب دال کو پڑھیں گے تو یہ حرف بھی بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ جیسے دال، دال، دال۔ 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب اس حرف کو یعنی طوا کو پڑھیں گے، اور اس حرف کو پڑھنے کے لیے بھی زبان کی نوک اوپر سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر جب پڑھیں گے تو یہ حرف بھی بالکل صحیح پڑھا جائے گا۔ لیکن یہ حرف کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس حرف کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طو، ظا، غین، قاف۔ اور یہ جو حرف ہے تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس حرف کو پور یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ اور اس حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنے کے لیے آپ صرف آواز کو موٹا کیجیے گا، یہ حرف خود بخود پور یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس لیے اس حرف کو پڑھنے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، زبان کی نوک اوپر سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر پڑھیے گا۔ نمبر 2، آواز کو موٹا کر کے پڑھیے گا۔ جیسے تو، تو، تو۔ 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو 3 حروف ہیں ان 3 حروف کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ آپ اپنے طور پر ان کی بھرپور پریکٹس کر لیجئے گا
جتنے زیادہ پریکٹس آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پڑھنے میں بہتری آئے گی۔ ان 3 حروف کو پڑھنے کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب ان 3 حروف کو ان کے مخرج اور صفت کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے قوف، اس حرف کا مخرج یہاں پر لکھا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 باتوں کو سمجھیں گے۔ نمبر 1 زبان کی جڑ، نمبر 2 تالو کا نرم حصہ۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے زبان اور یہ جو حصہ ہے یہ زبان کی جڑ ہے، یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہ حصہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے۔ زبان کی جڑ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ تالو کا نرم حصہ، اب یہاں پر دیکھیے گا تالو کا یہ جو حصہ جہاں پر گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے جسے کوا بھی کہتے ہیں، تو تالو کا یہ جو حصہ ہے جہاں پر گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے یہ تالو کا نرم حصہ ہے۔ تو قاف کا مخرج یہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ قاف کا مخرج تو آپ کو معلوم ہو چکا، اور قاف کی جو صفت ہے وہ یہ ہے قاف کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس حرف کو بالکل درست پڑھنے کے لیے اگر آپ 2 باتوں پر خاص توجہ دیں گے تو یہ حرف بالکل درست پڑھا جائے گا۔ نمبر 1 اس حرف کو پڑھنے سے پہلے زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگا لیجیے گا۔ جب آپ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگا چکیں، نمبر 2 قاف کو جب پڑھنا شروع کریں تو آواز کو موٹا کر لیجیے گا۔ جب آپ زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگانے کے بعد قاف کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل درست پڑھا جائے گا۔ جیسے اسے 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ قاف قاف قاف، 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف ہے اس کا مخرج یہاں پر لکھا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 2 باتوں کو سمجھیں گے۔ نمبر 1 زبان کی جڑ، نمبر 2 تالو کا سخت حصہ۔ زبان کی جڑ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ زبان کی جڑ ہے، یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اسے زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ اور تالو کا جو سخت حصہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر تالو کا نرم حصہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے تالو کا سخت حصہ ہوتا ہے۔ تو کاف کا مخرج یہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کا مخرج تو آپ کو معلوم ہو چکا، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی نارمل آواز ہے جب آپ نارمل آواز میں پڑھیں گے تو یہ حرف باریک پڑھا جائے گا۔ اس حرف کی ادائیگی بالکل مشکل نہیں، یہ حرف آپ یقیناً پہلے بھی درست پڑھتے ہوں گے۔ اب اس حرف کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ جیسے کاف کاف کاف، 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ ان دونوں حروف کے مخرج اور صفت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے ضاد، اور اس حرف کا مخرج یہاں پر لکھا ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 2 باتوں کو سمجھیں گے۔ نمبر 1 زبان کی کروٹ، نمبر 2 اوپر کی داڑھوں کی جڑ۔ سب سے پہلے زبان کی کروٹ کے بارے میں، اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہے زبان، اور یہ جو گرین کلر کا حصہ ہے یہ زبان کی کروٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو گرین کلر کا حصہ ہے یہ بھی زبان کی کروٹ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو بلو کلر ہے یہ بھی زبان کی کروٹ کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس طرف سے یہ ہے زبان کی کروٹ۔ زبان کی کروٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں اوپر کی داڑھوں کی جڑ،
منہ کے اندر 20 داڑیں ہوتی ہیں، 10 اوپر 10 نیچے۔ اوپر کی جو 10 داڑیں ہوتی ہیں ان میں سے 5 داڑیں دائیں طرف، 5 داڑیں بائیں طرف ہوتی ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5، یہ جو 5 تک گنتی لکھی ہوئی ہے یہ 5 داڑوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ جو حرف ہے اس حرف کا مخرج یہاں پر لکھا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کا مخرج آپ کو معلوم ہو چکا، اور اس حرف کی صفت یہ ہے کہ اس حرف کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس حرف کو بالکل درست پڑھنے کے لیے آپ 2 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، اس حرف کو پڑھنے سے پہلے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگا لیجیے گا۔ نمبر 2، اس حرف کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو آواز کو موٹا کر لیجیے گا۔ جب آپ اس حرف کو پڑھنے سے پہلے زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگا لیں گے، اس کے بعد آواز کو موٹا کر کے اس حرف کو پڑھیں گے تو یہ حرف بالکل درست پڑھا جائے گا، جیسے ضاد ضاد ضاد۔ کیا مرتبہ پڑھے گا؟ ان تین حروف کے مخرج اور صفت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ ان حروف کی بھی بھرپور پریکٹس کر کے انہیں اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔